الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بہنوں، بھائیوں، آج 10 محرم الحرام ہے۔ اب 10 محرم الحرام جو ہے اس کا اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ ذکر بھی آتا ہے اور اس کا بہت زیادہ دخل بھی ہے۔ دیکھیں، سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب نجات ملی اس آگ سے جو نمرود نے جلائی تھی، تو وہ بھی دن 10 محرم کا تھا۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعونوں سے آزادی ملی ہے تو وہ دن بھی 10 محرم کا تھا۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ سے آزاد ہوئے ہیں وہ بھی 10 محرم کا ہی دن تھا۔ اسی طرح 10 محرم کو اسلامی تاریخ میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے۔ اور اب آپ کے سامنے ہے کہ 10 محرم جو ہے نا، یہ حضرت سیدنا امام حسین سید الشہداء علیہ السلام کا شہادت کا بھی دن ہے۔ اور اسی دن کو روایات میں آتا ہے کہ قیامت بھی اسی دن کو آئے گی اور جمعے کا دن ہوگا۔ اتفاقاً آج دیکھیں آپ، آج جمعے کا دن ہے اور 10 محرم الحرام ہے، تو اس میں روزہ رکھنا جو ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور ہمارے اکابرین کی بھی سنت ہے۔ جو ہمارے صحابہ کرام اور جو ہمارے اولیاء کرام ہیں، جو انبیاء کرام ہیں، سب نے اس 10 محرم کا روزہ رکھا۔ یہ اتنا خاص متبرک دن ہے۔ تو حضرات گرامی، آپ بھی کوشش کریں، بلکہ آپ نے رکھا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے کہ بہت ساری دنیا نے۔ میں صبح جا رہا تھا روزہ رکھنے کے لیے، گھر جا رہا تھا، تو راستے میں میں نے دیکھا کہ بالکل ہی بلو دا پاورٹی لائن لوگ تشریف لا رہے تھے اور ان کے ہاتھ میں برف تھی۔ تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا یار بات سنو، تم یہ برف اس ٹائم پہ کس لیے اتنی مشکل سے لے کے جا رہے ہو، کہاں سے ملی ہے؟ تو انہوں نے بولا جی وہ ہم بڑی دور راڈو ادھر سے کوئی ہے 1-2 کلومیٹر کے فاصلے پر، کہا وہاں سے ملی ہے۔ تو میں نے کہا اس وقت کیا کرنی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے روزہ رکھنا ہے۔ حضرات گرامی، یہ وہ دن ہے جب لوٹ مار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی جو کائنات ہے اس میں اللہ تعالیٰ لٹا رہا ہوگا رحمتوں کے خزانے، عبادتوں کے خزانے، مہربانیاں۔ تو ہم اگر کوشش کریں تو اس میں ہم لوٹ مار میں شامل ہو سکتے ہیں۔ یہ وہ دن ہے جس میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے 72 تن شہید کروائے۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والا یہ محرم 10 محرم ہے۔ اس میں ایک طرف باطل تھا، دوسری طرف حق تھا۔ تو میں پہلے بھی یہ بتاتا رہتا ہوں کہ اس کو ہمارے جو اولیاء کرام ہیں انہوں نے کس طریقے سے سیلیبریٹ کیا ہے۔ حضرت سلطان باؤ رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا جو دربار ہے، وہاں پہ پورا مہینہ محرم کا جو ہے وہ لنگر چلتا ہے اور عبادات اور روزے رکھے جاتے ہیں۔ حضرت صوفی برکت علی رحمۃ اللہ علیہ، وہ جو بہت بڑے صوفی ہوئے ہیں ہمارے دالوال میں، فیصل آباد کے نزدیک ایک گاؤں ہے، تو انہوں نے پورا جو یہ عشرہ ہے یا پورا یہ مہینہ ہے وہ بھی اسی طرح لنگر چلانے میں خرچ کیا اور انہوں نے بہت کچھ حاصل کر لیا۔ بہت بڑا رتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اولیاء کرام میں دیا، صوفی برکت علی صاحب۔ حضرات گرامی، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو مہینہ ہے اور یہ جو عشرہ ہے، یہ جو ابھی چل رہا ہے ہمارا 10 محرم تک، آج 10 محرم سمجھنے کے ہے، تو یہ بہت متبرک اور بڑا ہی اہم ہے۔ اس میں ہمارے جو سید لوگ ہیں، ہمارے سادات جو ہیں، سارے کے سارے سوائے ایک زین العابدین جو ہیں وہ زندہ بچ گئے تھے، باقی سب کو شہادت کے رتبے پہ فائز کر دیا گیا۔ یہ شہادت کا رتبہ ایسے نہیں ملتا، اس کے لیے بہت زیادہ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، مشقتیں کرنی پڑتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنا پڑتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ کیوں؟ اس لیے کہ شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ ہوتا ہے، وہ مرتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو رزق بھی دیتا ہے، اس کو ہر چیز دیتا ہے، لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے، ہمیں شعور نہیں ہے۔ تو اس لیے ہم
بھی اللہ تعالیٰ سے اس محرم پاک کے 10 محرم کے عوض اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پاک ہمیں بھی ان کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما جنہوں نے اپنی تمام شہادتیں دے کر بہت بڑا رتبہ حاصل کیا ہے۔ تو شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ حضرات گرامی، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں شہید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔